بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیسی اردو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ہارورڈ یونیورسٹی کے تمام وفاقی معاہدوں کو ختم کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ 7 جون کو منائی جائے گی۔ ذو الحج 1446 ہجری کا چاند نظر آ گیا۔ امریکہ میں عید الاضحیٰ 6 جون 2025 کو ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے ساتھ لہچین میں ملاقات۔ اسرائیلی ناکہ بندی کے بعد رفح میں ہزاروں فلسطینیوں کو امداد پہنچی۔ جرمنی کی اسرائیل کو دھمکی اور ٹرمپ کی پیوٹن کو تنبیہ پر امریکہ کا رد عمل۔ یوکرین معدنیات کے شعبے میں امریکی سرمایہ کاری کے لیے اصلاحات کرے گا۔ کنگ چارلس نے کینیڈا کی پارلیمنٹ کا افتتاح کیا اور 68 سال بعد پہلا برطانوی بادشاہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ہارورڈ یونیورسٹی کے ساتھ $10 کروڑ کے وفاقی معاہدوں کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن نے وفاقی ایجنسیوں کو 6 جون تک معاہدوں کا جائزہ لینے اور انہیں تبدیل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ قدم یہودی طلباء کے تحفظ میں ناکامی اور امتیازی سلوک کے الزامات کے بعد اٹھایا گیا۔ ہارورڈ نے اس فیصلے کو غیر آئینی اور سیاسی قرار دیتے ہوئے عدالت میں چیلنج کر دیا۔ پاکستان کی مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخیبر آزاد نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے کسی بھی حصے میں ذو الحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ اس طرح یکم ذو الحج بدھ کو ہوگا اور عید الاضحیٰ ہفتہ 7 جون 2025 کو منائی جائے گی۔ امریکہ میں 28 مئی 2025 کو ذو الحج 1446 ہجری کا چاند نظر آ گیا۔ اس کے مطابق عید الاضحیٰ جمعہ کو 6 جون کو منائی جائے گی۔ عالمی مسلمانوں سے 2025 کے اس مقدس مہینے کی عبادات کی تیاری کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے ساتھ لہچین شہر میں 2 طرفہ تعاون پر بات چیت کی۔ دفاع، معیشت اور علاقائی روابط کو مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ وفاقی وزراء اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind-R, a world-class hospital with 130+ clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. اسرائیلی ناکہ بندی کے بعد رفح میں ہزاروں فلسطینیوں کو امداد پہنچی۔ 3 ماہ کی سخت ناکہ بندی کے بعد رفح کے فلسطینیوں کو امریکہ اور اسرائیل کی حمایت یافتہ امداد ملی۔ خوراک، پانی، ادویات کی قلت کے شکار خاندانوں کو عارضی ریلیف ملا۔ تاہم بین الاقوامی تنظیموں نے ناکہ بندی مکمل طور پر اٹھانے کا مطالبہ دہرایا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان ٹامی بروس نے غزہ کی جنگ پر جرمنی کے تنقیدی موقف پر کہا ہے کہ اسرائیل کو خود دفاع کا حق حاصل ہے۔ ساتھ ہی ٹرمپ نے پیوٹن کو جنگ یوکرین میں ڈرون حملوں پر آگ سے کھیلنے کی تنبیہ کی ہے۔ 3 سالہ جنگ سے تباہ معدنیات کے شعبے کو یوکرین نے امریکہ کے ساتھ نئے معاہدے سے بحال کیا ہے۔ وزیر ماحولیات کے مطابق یورپ کے 34 اہم معدنیات میں سے 22 یوکرین میں موجود ہیں۔ اس شراکت سے GDP میں اضافے کی امید ہے۔ کنگ چارلس نے 68 سال بعد کینیڈا کی پارلیمنٹ کا افتتاح کیا ہے۔ وزیر اعظم مارک کرنی کی دعوت پر انہوں نے تقریب میں کینیڈا کی خود مختاری اور جمہوریت کو سراہا ہے۔ تاریخی دورے نے دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط بنایا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دیسی اردو ٹی وی۔ You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.